لیکن کینسر کے 1/3 سے زائد کیسز سے بچا جا سکتا ہے۔ اس کے باوجود ہر سال لوگ نہ صرف اس سے متاثر ہو رہے ہیں بلکہ اموات بھی ہو رہی ہیں۔ پاکستان میں وہ کیا فیکٹرز ہیں جن میں کمی لا کر کینسر میں ان کیسز میں کمی لائی جا سکتی ہے اور اس کے امکانات کم کیے جا سکتے ہیں؟ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر رضوان مسعود شیخ، جو کہ شوکت خانم میموریل ہاسپٹل میں سینئر میڈیکل آنکولوجسٹ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ویلکم ٹو دی شو۔ پاکستانیوں کی ایک بڑی تعداد ہر سال کینسر سے متاثر ہو رہی ہے۔ کیا ایسے فیکٹرز ہیں پاکستانیوں کے لائف سٹائل میں جن میں تبدیلی لا کر کینسر کے کیسز میں کمی لائی جا سکتی ہے؟ پہلی بات ہے تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می۔ پاکستان میں جیسے آپ نے ابھی فرمایا کہ بریسٹ کینسر ویمن میں سب سے کامن ہے، اس کے بعد اوروفرینجیل کینسر ہے، پھر کولوریکٹل کینسر ہے، اس کے بعد لیوکیمیاز ہیں اور دوسرے کینسرز ہیں۔ تو فیکٹر جو کہ موڈیفائی جسے ہم تبدیل کر سکتے ہیں، ان میں سب سے امپورٹنٹ تو اسموکنگ ہے۔ اسموکنگ کی اگر ہم اسموکنگ سیسیشن پروگرام ادھر سٹارٹ کریں تو اس سے اسموکنگ کا جو ہے وہ کم ہوگا۔ تو اسموکنگ ریلیٹڈ جو کہ بہت زیادہ کینسرز ہیں، صرف لنگ کینسر ہی نہیں بلکہ اسموکنگ ایسوسیٹڈ اوروفرینجیل کینسرز، آپ کے اسوفیگس کینسر، اسٹامک، پینکریاٹک کینسر، بلیڈر کینسر، یہ کم ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح جس طرح آپ نے ابھی اپنے پروگرام میں بتایا کہ پان، گٹکا، جس سے اوروفرینجیل کینسر کا انسیڈنس بڑھ رہا ہے، اس سے گورنمنٹ اپنے لاز لے کے آ رہی ہے جس سے اس کی امپورٹ بند کی جائے، اس کا اویئرنیس اس کی زیادہ کی جائے۔ تو اس کے علاوہ باقی ڈائٹ اور اوبیسٹی ہے جو کہ پاکستان میں وہ بھی کافی پریولنٹ ہے۔ ڈائٹ زیادہ تر لوگ بہت زیادہ گوشت کھانے کے عادی ہیں، ان کے اگر وہ اپنی ڈائٹ کو بہتر کریں، ویجیٹیبلز کو، باقی سیلڈز وہ لیں، اور اگر وہ آرگینک فوڈ لیں تو اس سے بھی جو یہ موڈیفائی کیا جا سکتا ہے یہ رسک فیکٹر۔ اور سب سے کامن جو خوراک کا آپ جو ذکر کر رہے ہیں کہ کون سی چیز کھائی جائے، تو کیا خوراک کی کوالٹی بھی کوئی امپیکٹ کرتی ہے اس پورے کیس میں؟ نہیں، پاکستان میں خوراک کی کوالٹی کا تو بہت بڑا کویسچن مارک ہے۔ ادھر فرٹیلائزرز جو کہ کسی بغیر یعنی کہ رولز اور ریگولیشن کے بغیر یوز ہو رہے ہیں، ان میں اوبیسلی سوئل میں ریڈیشن کا ہے۔ پھر اس طرح جو ہم اپنی چکن کی جو ہے اسے جو پولٹری فارمز ہیں اس میں جو ڈائٹ دی جاتی ہے چکن کو، وہ میرے خیال میں بریسٹ کینسر کا باعث بن رہی ہے۔ اور ادھر میں نے جب یورپ میں کام کیا اور ادھر یہی نوٹ کیا کہ ینگر فیمیلز یعنی کہ 18، 19، 20 کی ایج کی فیمیلز کو بریسٹ کینسر میں نے دیکھا، جو میں نے پہلے کہیں یورپ میں اتنا نہیں دیکھا، جو کہ میرا خیال ہے کہ وہ ڈائٹ سے ایسوسیٹڈ ہے۔ رائٹ ڈاکٹر صاحب، ایک چیز بڑا جو ہم اگر امپورٹنٹ ایلیمنٹ دیکھیں تو دنیا میں تو ارلی ڈائگنوز شروع ہو چکا ہے اس وقت، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے جو سروائیول ریٹ ہے وہ اس کی وجہ سے بڑا ہے کہ ٹیسٹ جو ہیں وہ اویلیبل ہیں۔ پاکستان کتنا دور ہے اس سے؟ پاکستان تو ہم کہتے ہیں کہ پاکستان از ایٹ انفینٹ اسٹیج فار آنکولوجی سروسز۔ اس میں ابھی جو آپ کو پتہ ہے بریسٹ کینسر اسکریننگ، کولوریکٹل کینسر اسکریننگ، ابھی یہ پاپولیشن بیسڈ تو سٹارٹ نہیں ہوئی، لیکن جیسے کہ کچھ سروسز ہیں مختلف شہروں میں، کچھ چیریٹی بیسڈ سروسز سٹارٹ ہوئی ہیں، جیسے لاہور میں شوکت خانم ہے جو بریسٹ کینسر میموگرافک اسکریننگ پرووائڈ کرتا ہے، یہ چیریٹی ہاسپٹل ہے۔ اس طرح کراچی میں بڑے شہروں میں کچھ اسکریننگ سروسز ہیں، لیکن جو ایک پاپولیشن بیسڈ اسکریننگ پروگرام ہے بریسٹ کینسر کا، کولوریکٹل کینسر کا، یہ ابھی سٹارٹ نہیں ہوا۔ اسی طرح جس طرح سروائیکل کینسر، ویسے تو شاید انسیڈنس کم ہے پاکستان میں، جس میں پوری دنیا میں اب ویکسینیشن ہوتی ہے، وہ سٹارٹ نہیں ہوئی۔ تو لیکن نو ڈاؤٹ کچھ سروسز ہیں پاکستان میں، کچھ پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں، پرائیویٹ کینسر سروسز ہیں، چیریٹی کینسر سروسز ہیں، تو یہ کچھ پرووائڈ کر رہے ہیں، لیکن پوری پاپولیشن کو obviously کور نہیں کر رہے ہیں۔